تو یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، حبیب خدا پہ آیت نازل ہوئی، میرے ساتھ چلیں گے. خدا کی قسم میں پوری کوشش کر رہا ہوں اس وقت میرے سامنے نقشہ بنتا چلا جائے اور میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلا جاؤں. حبیب خدا نے ایک مرتبہ غدیر، ابھی آپ کے سامنے بچوں نے، مولانا نے بہت محنت کی، میں بہت آ کر ان کے لیے دل سے دعا کر رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو 40 احادیث حفظ کروائیں. مولانا حسین نقوی صاحب نے اور چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے سامنے سنا کے گئے ہیں کہ میں گن رہا تھا باقاعدہ بیٹھ کے مسلسل اپنے پوروں کے اوپر کی کتنی احادیث. تو ابھی آپ نے پوچھا غدیر جہاں پہ پانی جمع ہو، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، خم کے مقام پہ حبیب خدا پہ آیت نازل ہوئی. حبیب خدا نے جیسے آیت نازل ہوئی، جو صحابہ ہیں قریب میں تھے ان سے فوراً کہا کہ مجمع کو جمع کرو، جو آگے چلے گئے ہیں ان سے کہو واپس آئیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان سے کہیں آگے آئیں. انگریزی کے ایک لفظ ہے اسے کہتے ہیں جنکشن. کچھ لوگ پہنچ گئے اور مجھے سارے مجمع کی خاص توجہ چاہیے، اس ایک مطلب کہ میں نے بڑی اس میں محنت کی اور میری اپنی فکر کا نتیجہ اگر علماء کے دل کو لگے تو دعا ضرور دیجیے گا. جنکشن جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں چوراہا، جہاں پہ کئی راستے، چورنگی چوراہا، جہاں راستے جمع ہوتے ہوں، راستے متفرق ہوتے ہوں، توجہ ہے یا نہیں، جہاں سے کئی راستے نکلتے ہوں اسے چوراہا کہا جاتا ہے. انگریزی میں اسے جنکشن کہتے ہیں. ایک جنکشن پہ کئی راستے نکل رہے ہوتے ہیں. تو غدیر جنکشن ہے. کوئی آدمی خاموش نہیں رہے گا کہ میں بات مکمل کر لوں گا. غدیر ایک جنکشن کا نام ہے، ایک چوراہے کا نام. حبیب خدا نے کہا دیکھو یہاں سے سب الگ الگ راستوں پہ جا رہے ہیں. مکے سے آئے تھے، یمن جانے والا غدیر سے یمن جا رہا، مدینے جانے والا غدیر سے مدینے جا رہا، فلسطین جانے والا غدیر سے فلسطین جا رہا، عراق جانے والا غدیر سے عراق جا رہا، ایران جانے والا غدیر سے ایران جا رہا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. تو غدیر چوراہا تھا جہاں سے راستے نکل رہے تھے. عزیزان گرامی، اس زمانے میں چوراہا تھا جہاں سے راستے نکلتے تھے، اور آج عقیدوں کا چوراہا ہے. عقیدوں کا جنکشن ہے. مجمع کی توجہ میں پورا خون جگر دے رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ چاہیے، خون جگر پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، عقیدوں کے جنکشن کا نام، عقیدوں کے چوراہے کا نام غدیر ہے. جہاں سے عقیدے پلٹ جاتے ہیں وہ غدیر ہے. پیغمبر فرما رہے تھے جو آگے چلے گئے واپس آئیں، جو پیچھے رہ گئے وہ آگے آئیں. سب غدیر پہ جمع ہو جائیں. عقیدے کا چوراہا غدیر ہے. جو غدیر سے آگے گیا اور اس نے کہا علی اللہ ہے، واپس آئے. غدیر چوراہا، عقیدے کا چوراہا. جو غدیر سے آگے نکلا اور کہنے لگا علی اللہ ہے، کہو واپس آئے. جو پیچھے رہ گیا اور کہہ رہا تھا علی بندہ ہے، آگے آئے. نہ علی اللہ ہے نہ علی بندہ ہے، علی مولا ہے. عقیدے کے جنکشن کا نام غدیر. میں اپنے سادہ سے الفاظ کے اندر الفاظ پر ردو بدل کرنے بالکل کوشش کروں گا تاریخ کا پورا نقشہ پیش کروں. عزیزان گرامی، غدیر آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہوگی. ابھی آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ آپ میدان غدیر میں ہیں. نقشہ بنتا چلا جائے گا. حبیب خدا نے صحابہ سے کہا یہاں پہ ممبر لگایا جائے، مجھے اعلان کرنا. بھئی ایک تو مجمع زیادہ تھا، اس لیے بھی پیغمبر فرما رہے تھے ممبر اونچا ہونا چاہیے، اور دوسرے ذکر بھی کسی علی کا تھا. حبیب خدا نے کہا میرے لیے ممبر بنایا جائے. پیغمبر اسلام کبھی بھی یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ دیکھا جاؤں، لوگ مجھے دیکھیں. لیکن آج ممبر بار بار تاکید کر رہا ہے اتنا اونچا ممبر بناؤ جتنا مجمع ہے یہ سارا دیکھے، کیونکہ آج سنانا کافی نہیں ہے، دکھانا ضروری ہے. غدیر ہے نا. تو تمام کے تمام صحابہ تیاری کرنے لگے، کہا یا رسول اللہ اتنے لوگوں کو جمع کرنا بلانا آسان نہیں ہوگا، تو کیسے بلایا جائے؟ دیکھیں مائکرو فون نہیں ہے، لاؤڈ سپیکر نہیں ہے اس زمانے میں، کیسے جمع کرنا ہوگا؟
تو میں بعض کتابوں میں دیکھ رہا تھا کہ ایک حبیب خدا کی ایک صحابی ہیں، آگ سو بہت بلند آواز. کچھ لوگوں کی نیچرلی آواز بلند ہوتی جیسے میری آواز بھی کچھ بلند ہے البتہ. تو اب حبیب خدا کے ایک صحابی ہیں، ان کی آواز بہت بلند تھی. کہا کہ سامنے اس ٹیلے پہ کھڑے ہو جاؤ، الفاظ کو دہرانا. جب وہ جا کے کھڑے ہوئے تو کہا میری آواز آ رہی ہے؟ کہا یا رسول اللہ بالکل صاف اور واضح. حبیب خدا جب کلام کرتے تھے تو الفاظ کو گنا جا سکتا تھا، اتنے آرام سے کلام کرتے تھے. تو اب ایک مرتبہ ہم صحابی نے کہا کہ ہاں مجھے آواز آ رہی. کہ جو کہوں الفاظ دہراتے رہنا. مجمع کو جمع کرنے کے لیے اذان دی گئی. کچھ لوگوں نے کہا ارے فجر کی نماز پڑھ کے چلے تھے، ظہر کا وقت ہوا نہیں، یہ اذان کیسی ہے؟ کہا لگتا ہے حبیب خدا دوبارہ بلا رہے ہیں، کوئی ضروری کام ہے. یہ وہیں سے سلسلہ شروع ہوا. جب کوئی ضروری کام ہو تو اذان کے ذریعے جمع کیا جائے. ایک مرتبہ حبیب خدا نے جناب ابو ذر سے، جناب سلمان سے کہا کہ اذان. اب ایک مرتبہ مجمع جمع ہونے لگا. جب تجمع ہوا غدیر کے میدان، سب جمع ہونے لگے. صحابہ یا رسول اللہ کوئی ضروری کام ہے؟ کہا ہاں بہت ضروری کام ہے. کتنا ضروری کام ہے؟ دن کی تپش ہے، مکے کی گرمی، حجاز کا موسم، لوگوں نے سر منڈا رکھے ہیں. تو حبیب خدا نے کہا میں جانتا ہوں لیکن کام بہت ضروری ہے، توجہ ہو. ایک مرتبہ سب سے کہا کہ بھئی پالانوں کا ممبر بنایا جائے. ذہنوں میں ہے. عزیزان گرامی، گھوڑے کی پشت پہ زین رکھی جاتی اور اونٹ کی پشت پہ پالان رکھے جاتے. اونٹ کی پشت پہ کوہان ہوتا ہے، کوہان پہ لکڑی کا پالان رکھا جاتا ہے جو قد میں بلند ہوتا ہے. اب حبیب خدا نے کہا پالانوں کا ممبر بنایا جائے. کچھ لوگوں نے زمین پہ پالان رکھے. کہا نہیں ان پہ اور پالان رکھو. پالانوں پہ پالان کرتے گئے. بہت بڑا ایک مرتبہ بہت بڑا پلیٹ فارم جیسا سے بن جاتا ہے. حبیب خدا نے کہا اسے اور بلند کر دو. میری پشت پہ خواتین کے بیٹھنے کا انتظام کرو، میرے سامنے مردوں کے بیٹھنے کا انتظام کرو. میں نقشہ کھینچ رہا ہوں پورا. حبیب خدا نے کہا سب کو جمع کر لو. میں خط گن رہا تھا خطبہ غدیر کے، تو 300 خط بنتے ہیں، 300 لائنیں خطبہ غدیر کی. حبیب خدا کے پاس اتنے مختصر خطبے بھی ہیں کہ 5 منٹ میں خطبہ مکمل ہو جائے. ارے غدیر میں بھی یا رسول اللہ اتنا پرانے خطبہ، دن دہاڑے 9-10 بجے کا صبح کا وقت اور اتنی سخت تپش گرمی، اور اگر اس طرح سے خطبہ دیا جا رہا ہو تو لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ اس گرمی کے اندر لوگ کیسے خطبہ سنیں گے. کہ نہیں آج سارے پیغام کو سنانا پہنچانا بہت ضروری ہے. بھائی مجمع پہ مولانا نے بھی بتا دیا آپ کو کہ اختلاف ہے 90,000 1,10,000 1,20,000 1,24,000 1,40,000 مجمع. اس سے بحث نہیں کیونکہ روایت میں 1,24,000 ہے وہی پڑھتے. 1,24,000 کا مجمع جمع ہو گیا، چاروں طرف مجمع. حبیب خدا نے سب سے کہا کہ بیٹھ جاؤ. میں پورا نقشہ کھینچ رہا ہوں. جب سب کے سب تجمع کرنے کے بعد حبیب خدا کے سامنے جمع ہو گئے. اب حبیب خدا نے شروع کیا خطبہ. طولانی ترین خطبہ دیا. اور خطبہ جب دے رہے تھے تو گرمی کی وجہ سے آپ نے دیکھا عرب پرنا لیتے ہیں، کپڑا لیتے ہیں سر پہ. انہوں نے اپنے سروں پہ کپڑے لیے اور سر جھکا کے بیٹھ گئے. اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. سروں پہ کپڑے لیے اور سر جھکا کے بیٹھ گئے. کچھ لوگ ویسے دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے، کچھ کو شکوہ یہ تھا گرمی بہت زیادہ. کچھ لوگ بہت دور تھے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا سامنے کیا ہو رہا. کس نے کہا مجھے آواز نہیں آ رہی. ایک صاحب نے کہا روشنی بہت زیادہ. مجھے نہیں معلوم سورج کی روشنی زیادہ تھی یا محمد و علی کے چہروں کا نور زیادہ تھا. اب ایک مرتبہ میں نے آپ کے سامنے سادہ سا خاکہ کھینچا. جب سب جمع ہو گئے اب حبیب خدا نے خطبہ جب شروع کیا تو حمد باری تعالیٰ سے خطبے کو شروع کیا. یہ تمام تاریخ توحید کو پورا بیان کیا. اس کے بعد ایک مرتبہ تفصیل سے بیان کرنے کے بعد کہا اے لوگو کیا گواہی دیتے ہو کہ میں نے اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا؟ تو صحابہ کا مجمع سب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے بہترین انداز سے رسالت کو پہنچایا. حبیب خدا نے فوراً ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اللہم شہد پروردگارہ گواہ رہنا ان میں سے کوئی شکایت نہیں کر سکتا میں نے پیغام نہیں پہنچایا. روک کے ایک بات کہوں گا، آج بہت سے لوگوں نے غدیر کے خلاف قلم اٹھائے
اور وہ کہتے ہیں کہ حبیب خدا نے صاف اور شفاف الفاظ میں اعلان خلافت و ولایت نہیں کیا. وہ اعتراض میں یہ لکھتے ہیں اور اپنے آپ کا دعویٰ یہ کرتے ہیں ہم صحابہ کے ماننے والے. وہ کہتے ہیں پیغمبر نے غدیر میں اعلان خلافت و ولایت کھل کے نہیں کیا. پیغمبر نے سارے صحابہ سے گواہی لی. کیا میں نے رسالت کو پہنچا دیا؟ سب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں. آپ سے بہتر کوئی رسالت پہنچا نہیں سکتا تھا. جب سب سے گواہی لے لی تو کہا اللہم اشہد پروردگارا گواہ رہنا. میں ابھی واضح کرنا چاہوں گا یہ شبہ ذہن میں رکھیے گا, میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. ذہن میں شبہ ہے, میں بھی جواب نہیں دینا, جواب دوں گا. حبیب خدا نے ایک مرتبہ سارے مجمع کے درمیان طولانی ترین خطبے میں تفصیل سے بتایا میں نے دین کو پہنچایا, قرآن کو پہنچایا, یہ فروعات پہنچایا, نماز سب کے احکام ایک مرتبہ دہرایا کہ اللہ شد. اور اس خطبے میں کم از کم 3 مرتبہ 12ویں امام کا نام لے کے بتایا. میرے 12 مسیح ہوں گے, اولہم علی وآخرہم مہدی. میرے 12 مسیح ہوں گے, پہلے کا نام علی ہے, آخری کا نام مہدی. میں پورا خونے ذکر دے رہا ہوں. جب حبیب خدا نے سارے مجمع کے سامنے اعلان شروع کیا تو ایک مرتبہ حبیب خدا نے اعلان کیا. اب میں نے پورا نشر کھینچ دیا, الفاظ سن لیجیے گا. ایک مرتبہ سارے صحابہ کے سامنے حبیب خدا نے کہا الستو اولی بکم من انفسکم. کون کہتا ہے کہ لفظ مولا کیونکہ واضح نہیں تھا استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ 17 معنی لکھی ہے بعض علماء نے. میں کہتا ہوں نہیں, پیغمبر نے پہلے معانی بتائے, میں کس معنی میں استعمال کر رہا ہوں, پھر لفظ مولا استعمال کیا. نہیں پہنچا سکتا. اگر حبیب خدا کہہ دے تو میرا مرنا رائے گا نہیں ہوگا, شہادت ہوگی. تو پیغمبر کو میرے نفس پہ مجھ سے زیادہ اختیار. بھائی اولا میں تصرف ہے, اور پیغمبر نے صرف اعلان نہیں کیا کہ الستو اولا بکم من انفسکم. سید العلماء نے اس مقام پہ لکھا جب غدیر خم کا ممبر بنا, پیغمبر اسلام ہمیشہ ممبر پہ اکیلے ہوا کرتے تھے, لیکن غدیر میں مزاج بدلا ہوا تھا. آج ایک مرتبہ ممبر پہ آنے کے بعد کہ سلمان علی کہاں ہیں, ممبر بہت بلند تھا, جناب امیر کا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ سے تھاما اور زمین سے اٹھا کے ساتھ بٹھایا. میں بہت سوچ رہا تھا یہ رسول خدا نے اپنے بائیں ہاتھ سے شیر خدا کو اس بڑھاپے میں سفید ریش کے ساتھ دایاں بازو پکڑ کے زمین سے اٹھا کے ساتھ بٹھایا. تو میری نگاہوں میں میدان احد کا نقشہ کھینچنے لگا کہ وہاں کسی مرموز نے کہا تھا ماتا محمد محمد مارے گئے, تو جناب امیر احد کے پہاڑ پہ چڑھے, پیغمبر کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا ہذا محمد رسول اللہ. ایک مرتبہ حبیب خدا نے اس ممبر پہ اپنے ساتھ بٹھایا. سید العلماء اس مقام پہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مجمع آج سن کم رہا تھا, دیکھ بہت زیادہ رہا تھا, اور دیکھ دیکھ کے دھوپ بھی تھی, آنسو بھی بہ رہے ہوں گے, کچھ کو پتہ نہیں کہاں کہاں رونے کی عادت تھی. اپنے بزرگوں کے رونے کی تعریف کرتے ہیں, اگر ہم روئیں تو اسے کہتے ہیں بدعت ہے. اپنے سید العلماء کہتے کہ ایک مرتبہ حبیب خدا نے ساتھ میں جناب امیر کو بٹھا کہا آج پہلی دفعہ تھا کہ ایک ممبر پہ 2 افراد ساتھ ساتھ بیٹھے تھے. سید العلماء کہتے کہ سب جب دیکھ رہے تھے, پیغمبر کی بات سنتے تھے علی کو دیکھتے, پیغمبر کی بات سنتے علی کو دیکھتے کہ آج اور آپس میں چینی گوئیاں شروع ہو گئے, معاملہ کیا ہے, آج کیا بات ہے کہ ساتھ میں علی بیٹھے کہ آج کچھ ہونے والا ہے, کچھ پہلے سے تیار تھے. حبیب خدا نے ایک مرتبہ تعارف کروایا اور سب سے پوچھا الستو اولی بکم من انفسکم, کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ سب نے کہا قالوا بلا, بے شک یا رسول اللہ آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. تب حبیب خدا نے کہا ان اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین, اللہ میرا مولا ہے, میں مومنوں کا مولا ہوں. فمن کنت مولا فہذا علی المولا. پیغمبر نے بار بار مجمع کو دکھا کے اعلان کیا. اب سب کے سب سوال کرنے لگے کہ کون سے علی, وہی علی جو تم سمجھے ہو. اور میں کہتا ہوں اگر کوئی
کوئی نہیں سمجھا تو جو بزرگ سب سے پہلے بولے تھے بخن بخن لگا یمنا میں انہیں سے پوچھ رہے کون سے علی؟ اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، آج اصبحت مولا مولا کل مومن و مومنہ، آج آپ میرے اور ہر مومن مرد و عورت کے مولا بن گئے۔ اگر ابھی بھی معلوم نہ ہو کہ مولا کے معنی کیا ہے تو پھر انہی سے پوچھ لیں کہ وہ کیا سمجھے تھے۔ تو اولا بھی تصرف میں پیش کر رہا ہوں، جیسے ہی مبارکباد پیش کی، ایک بہت بڑے ایران کے عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں صحابہ نے فوراً ایک بات کہی بخن بخن کے بعد، کہا یا رسول اللہ اجازت ہے ہم جائیں؟ میں نے کوشش کی ویسے ہی